السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان اور ایپیسوڈ نمبر 21۔ اچھا، تو ریڈرز، میں جو ویڈیو ہوں نا وہ اپلوڈ کرتی تھی بالکل پنکھا بند کر کے کہ یار آپ لوگوں کو وہ پنکھے کا جو شور ہے وہ تھوڑا بہت اندر نہ آئے اور آپ لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ لیکن آج اتنی پھر سے گرمی ہے، اتنا حبس ہے کہ اللہ اللہ کانوں کو ہاتھ لگ رہے ہیں، بہت گرمی ہے اور یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ بندہ پنکھا بند کرے اور پنکھے بند میں جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کرے۔ اس لیے میں نے اپنا جو ہے وہ پنکھا چلا لیا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے میں معذرت کر لیتی ہوں، سوری بھی کر لیتی ہوں یار۔ لیکن یہ ہے کہ پنکھے کے بغیر تو بالکل بھی ویڈیو اپلوڈ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مرنے کا مقام ہے بالکل اگر پنکھے کے بغیر بندہ اتنی گرمی میں بیٹھ جائے تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا اس تھوڑے سے اگر تھوڑا بہت آپ کو شور آئے تو اس کو آپ اگنور کر دیجیے گا۔ اور دوسرے نمبر میں یہ کہنے والی تھی کہ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں نے لانگ لکھی ہے کافی، جس کی وجہ سے اگر کچھ اندر غلطیاں ہوں گی تو میں نے اس کو ریڈ نہیں کیا، کیونکہ ایٹ اے ٹائم لکھنا پھر اس کو ریڈ کرنا تو وہ کافی لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے لکھ تو لیا لیکن میں نے اس کو ریڈ نہیں کیا، اور پھر آپ لوگوں کی فرمائش ہے کہ بھی لانگ ایپی ہو، تو اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے اب لانگ تو لکھا لیکن میں اس کو ریڈ نہیں کر سکی۔ تو اگر غلطیاں ہوئی اندر میں تو میں ساتھ ساتھ کریکشن کرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ لوگ جو ہے پلیز میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر میں اس کو ریڈ کرنے بیٹھتی تو مجھے بہت بہت ٹائم لگ جانا تھا، تو پھر ویڈیو اپلوڈ کرنا اور وہ بہت لمبا جو ہے نا وہ پروسیس چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آئیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ اپنے ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 21، تحریر ہے رابی راول کی۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے، گرمیوں کا دور ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ اس وقت کچھ لوگ گرمی سے تنگ رات کی ٹھنڈی پر اسرار رات کی ٹھنڈک کا مزہ چھتوں پر سو کر لے رہے تھے، اور کچھ لوگ اے سی والے کمروں میں خواب خرگوش میں گم تھے۔ ایسے میں وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوا، زمین سے بیگ اٹھایا جو پہلے ہی اندر پھینک چکا تھا، ایک ملامتی نظر چوکیدار پر ڈالی جو کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ اس کا تو میں صبح ہی بندوبست کرتا ہوں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا لون سے ہو کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا، اور ریحام جو کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی کیونکہ اس کے کمرے سے پانی ختم ہو گیا تھا جو کہ ملازمہ رکھنا بھول گئی تھی، اس کا آخری گھونٹ حلق میں اٹک گیا جب اس نے دیوار پر سایہ سا دیکھا جو سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے اسے گھبراہٹ ہوئی لیکن بعد میں اس نے کچھ نہ سوجھتے ہوئے گھبراہٹ پر لعنت بھیجی اور شیلف پر پڑا ہوا بیلن اٹھایا اور سائے کے پیچھے چل دی۔ وہ دبے قدموں سے سائے کے پیچھے پہنچتی بیلن سے اس کے سر پر وار کرنے ہی لگی تھی جب سایہ گھوما اور اس کا بیلن والا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا ریحام کو گھما کر دیوار کے ساتھ پن کر کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ریحام اپنی ہیزل گرین آنکھیں پوری کھولے، اس طرح ایک دم اچانک پکڑے جانے پر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا، لیکن اس شخص کے پہچان میں آتے ہی اب وہ اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو مٹکا کر اس شخص کو گھوریوں سے نواز رہی تھی، جو ریحام کے گھورنے سے متاثر ہو کر مسکراتا ہوا اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا بولا، رات کے اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو میری ننھی منھی گینگسٹر؟ یہ کہتے ہی وہ اس کی بازوؤں کو چھوڑ کر ریحام سے 2 قدم پیچھے ہوا جب ریحام نے بیلن زور سے احمد یار کے بازو پر مارا اور وہ اس کے ظالمانہ تشدد پر کراہ کر رہ گیا، جبکہ احمد یار کے مسکرانے پر اب مسکرانے کی باری ریحام کی تھی جو بھرپور طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ جبکہ اب احمد یار ریحام کو گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کوئی اس طرح مارتا ہے اپنے بھائی کو؟
بھلا جب کہ احمد یار کے اس طرح سوال کرنے پر ریحام اپنے دونوں ہاتھ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ٹکاتی بولی، اور کوئی اس طرح اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوتا ہے بھلا؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ جب کہ احمد یار ریحام کی بات سن کر بے اختیار اپنے کانوں کو پکڑے بولا، مجھے معاف کر دو میری ننھی منی گینگسٹر، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ احمد یار کی بازو میں اپنے بازو ڈالے احمد یار کے کمرے کی جانب بڑھتے بولی، حکم کیجیے میڈم، میں سن رہا ہوں۔ احمد یار ریحام کے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتا بولا، بھائی آپ نے جو اس دن حال نور کے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دھکا دے کر جانے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، اور ٹرالی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ٹرالی میں موجود چائے اس کے بازو پر گر کر اس کی بازو کو بری طرح جلا چکی ہے۔ مسلسل 1 ہفتے کے علاج سے اس کا بازو ٹھیک ہوا ہے کہ وہ اپنے ایگزامز بآسانی دے سکے۔ آپ پلیز اس سے جا کے ایکسکیوز کر لیں۔ اس کے برعکس حال نور کے ذکر پر احمد یار کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا، لیکن جب کہ اس کے جلنے کا سن کر دل ایک دم بے چین۔ جب کہ احمد یار کا ایک دم سپاٹ ہوتا چہرہ ریحام نے بڑی غور سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر موقع ملا تو میں ایکسکیوز کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے بولا، اچھا مجھے بس میری ایک آخری بات کا جواب دیں، آپ تو 1 ہفتے کے لیے اٹلی گئے تھے، 4 دن بعد ہی کیسے واپسی کر لی ہے آپ نے؟ کیوں، مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ریحام کے اس طرح سوال پوچھنے پر بولا، نہیں خوشی ہوئی ہے، اور لیکن میں پھر بھی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اس لیے میری جان کہ میرا کام ختم ہو گیا تھا، کل کا پورا دن تمہارے لیے شاپنگ کی اور اب تمہارے سامنے موجود ہوں۔ جب کہ ریحام احمد یار کی بات سن کر چہکتی بولی، بتائیں پھر کیا کیا لائے ہیں آپ میرے لیے، اور جو میں نے لسٹ دی تھی وہ ساری چیزیں آپ لے آئے ہیں نا؟ جب کہ وہ اس کے خوشی سے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اپنی تھکاوٹ کو نظر انداز کرتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا، چلو ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، کل یونی سے واپسی پر، ابھی میں آپ کے لیے اسٹرانگ سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ احمد یار کے ماتھے سے سلکی براؤن بالوں کو اپنے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتی بولی، جو ریحام کے ہٹانے کے باوجود دوبارہ احمد یار کے ماتھے پر گر چکے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی رمز سے واقف تھے۔ اگر ریحام احمد یار کو اپنی جان کہتی تھی تو وہ بھی اس پر اپنی جان کو وارنے کی جرأت رکھتا تھا۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ انگلیوں سے 2 منٹ میں آنے کا اشارہ کرتی احمد یار کو ایک آنکھ ونک کرتی سیڑھیوں سے نیچے کی جانب بھاگی، آرام سے گڑیا۔ وہ اس کو پیچھے سے آواز لگاتا دل ہی دل میں ہمیشہ اس کے خوش ہونے کی دعائیں مانگتا فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ لمبی فلائٹ سے وہ واقعی کافی تھک چکا تھا۔ کرنل خاور اس وقت کالی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر چادر ڈالے، پیروں میں کالی پشاوری پہنے، فوجی کٹ سے ذرا بڑے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بھرپور مردانہ وجاہت لیے ماجد صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے، جبکہ دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹانے پر ہی کھل چکا تھا۔ ماجد صاحب نے حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ انہیں گھر کے اندر بلایا۔ آپ سے 1-2 باتوں کے بارے میں تصدیق کرنی تھی، یہاں پاس سے ہی گزر رہا تھا، سوچا ملتا ہوا جاؤں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، ارے بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ آئیں۔ ماجد صاحب کرنل خاور کے آگے کرسی رکھتے بولے، جبکہ کمرے سے حلیمہ بیگم بھی اسی طرف آتی دکھائی دی۔ بیگم کرنل صاحب تشریف لائے ہیں، جس کے بارے میں نے تم سے بات کی تھی۔ جبکہ حلیمہ بیگم ماجد صاحب کے بتانے پر پرجوش طریقے سے کرنل خاور کے سر پر پیار دیتی انہیں دعاؤں سے نواز گئی۔ بیٹا میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں، آپ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ آنٹی اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، اور کرم تو صرف اللہ پاک کی ذات کرتی ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم کسی پر کرم کریں۔
کرنل خاور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے حلیمہ بیگم کی بات سن کر ان سے بولے، آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کرنل خاور کی بات سنتی ماجد صاحب سے مخاطب ہوئی، جبکہ حلیمہ بیگم کی بات پر ماجد صاحب نے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ کرنل خاور موبائل کو جیب سے نکالتے ہوئے ماجد صاحب کو ان تکلفات سے منع کرنے لگے۔ کرنل خاور نے موبائل کی گیلری کھول کر ایک تصویر ماجد صاحب کے آگے کی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہی آپ کی بیٹی کا شوہر تھا؟ اور ماجد صاحب نے ایک لمحے میں پہچان لیا تھا اس شیطان کو۔ جی بیٹا، یہی خبیث ہے وہ جس نے میری بیٹی کو زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جبکہ کرنل خاور ماجد صاحب سے مزید ایک دو باتوں کی تصدیق کرتے اٹھنے لگے جب حلیمہ بیگم چائے لے کر آئی۔ ارے بیٹا بیٹھو، کہاں چل دیے اتنی جلدی؟ وہ کرنل خاور کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر ان کے آگے چائے کی ٹرے رکھتی بولی، آنٹی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات نہیں بیٹا، تکلف کیسا ہے؟ جیسے میرے لیے میری بیٹی مینسا ہے ایسے ہی تم ہو۔ جبکہ کرنل خاور چائے اٹھاتے پینے لگے۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے جب ایک پیارا سا بچہ کمرے سے بھاگتا ہوا صحن میں آیا جہاں یہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شیت، اگر اب تم نے مجھے تنگ کیا تو دو لگاؤں گی واپس۔ باقی کے الفاظ کرنل خاور کو دیکھ کر مینسا کے منہ میں رہ گئے تھے، جبکہ کرنل خاور نے شیت کو دیکھ کر پیار سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ مینسا کو دیکھتے ہی اپنی نظروں کو جھکا لیا، جبکہ مینسا نے بھی فوراً اپنی چادر کا پلو فوراً اپنے چہرے پر کرتے نقاب کیا۔ جبکہ شیت جو انجان آدمی کو مسلسل پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، سب کے ایک دم خاموش ہونے پر بولا، انکل یو آر ویری سویٹ، شیت لائک اٹ ویری مچ۔ انکل آپ بہت پیارے ہیں، شیت کو بہت پسند آئے۔ شیت بڑی بڑی براؤن آنکھوں کو مزید بڑا کرتا بولا، سیم ہیئر سویٹ بوائے، کم ہیئر۔ آپ بھی بہت پیارے ہیں، ادھر آئیں میرے پاس۔ جبکہ شیت فوراً خاور کے پاس پہنچا تاکہ مینسا اس کو پکڑ نہ سکے۔ جبکہ شیت کی چالاکی پر مینسا نے شیت کو گھوری سے نوازا اور وہ ماں کی گھوری کو دیکھ کر کھلکھلاتا ہوا کرنل خاور کی گود میں چڑھ گیا۔ تو شیت صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ کرنل خاور باری باری شیت کے دونوں سفید پھولے گالوں کو چومتے اس سے بولے، ابھی تو مما کو تنگ ہی کرتا ہوں۔ وہ ایک نظر مینسا کو دیکھ کر اونچی آواز میں کھلکھلاتا بولا، جبکہ اس کی بات سن کر باقی سب لوگ کے کہکے بے ساختہ تھے۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ لگا؟ وہ خاور کی بات کا جواب دیتے اب کرنل خاور سے سوال کر رہا تھا، جبکہ خاور اس کی حاضر دماغی پر کافی امپریس ہوئے۔ مجھے آپ کا نام اس طرح پتہ چلا کہ ابھی آپ نے ہی کہا ہے کہ شیت کو انکل پسند آئے ہیں۔ اسکول نہیں جاتے آپ؟ خاور شیت کی بات کا جواب دیتے بولے، نہیں میں ابھی اسکول نہیں جاتا، ماما کہتی ہیں کہ شیت نیکسٹ ایئر اسکول بھیجیں گے، شیت کو نیکسٹ ایئر اسکول بھیجیں گے، ٹیچرز کو تنگ کرنے کے لیے، ابھی شیت صرف ماما کو ہی تنگ کریں۔ جبکہ اس کی بات پر کرنل خاور کا کہکا جاندار تھا۔ شیت 2 منٹ میں میرے پاس آؤ۔ مینسا نے اپنی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے شیت کو مخاطب کیا، نہیں ماما ابھی نہیں، ابھی شیت انکل سے ان کا انٹروڈکشن کریں گے جس طرح انکل نے شیت کا کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ مینسا آگے بڑھ کر شیت کو پکڑتی، خاور شیت سے مخاطب ہوئے، انکل آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے، لیکن پھر کبھی، آج انکل تھوڑا جلدی میں ہیں، آپ ماما کی بات سنیں۔ خاور شیت کے دونوں گال چوم کر بولا، جو اس وقت مسلسل مسکرانے کی وجہ سے سفید سے سرخ ہو چکے تھے۔ جبکہ خاور کے اس طرح گال چومنے پر شیت خاور کی گود سے اتر کر مینسا کی طرف بڑھا، لیکن کچھ یاد آنے پر خاور کی طرف مڑ کر اس سے مخاطب ہوا، انکل شیت کی چیکس پر صرف ماما اور شیت کی بیوی کس کر سکتی ہے، کسی انکل کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں سے شیت کی چیکس کو خراب کرے۔ وہ خاور کی مونچھوں کو نشانہ بناتا بولا، جو گال چومنے سے اس کی گالوں پر کافی زور سے چبھی تھی۔ جبکہ شیت کے اس بات سے خاور کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ در آئی اور وہ اپنی مسکراہٹ دباتا شیت سے بولا،
اور شید کی بیوی کہاں ہے اس وقت؟ جبکہ شید نے خاور کی بات سننے کے بعد بے ساختہ اپنے ماتھے کو چھوا، جیسے شید کو خاور کی عقل پر شبہ گزرا ہو۔ وہ تو ماما اور آپ سب مل کر ڈھونڈیں گے نا، ابھی تو وہ گم ہوئی ہے، شید تو خود اس کی تلاش میں ہے، لیکن وہ ہے کہ ملتی ہی نہیں۔ اس کی اس بات پر منسا مسکراتی ہوئی شید کو اپنی گود میں اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی اور خاور ماجد صاحب سے مسکراتا ہوا اجازت لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ 10 منٹ کی مسافت پر آیا تھا جب اس نے موبائل کے لیے ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھا، لیکن اسے یاد آیا کہ تصویر ماجد صاحب کو دکھانے کے بعد اس نے موبائل کو جیب میں ڈالنے کی بجائے وہیں میز پر رکھ دیا تھا۔ اس نے گاڑی کا یو ٹرن لیتے گاڑی ماجد صاحب کے گھر کی طرف ڈالی۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچا تھا جب اندر سے کچھ لوگوں کی بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی مرد تھا جو ماجد صاحب سے لڑنے کے انداز میں مخاطب تھا۔ دیکھیے ماجد صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آپ کی بیٹی طلاق یافتہ تھی جب آپ اس محلے میں آئے، اور اب آپ کی بیٹی پوری 2 راتیں باہر گزار کر آئی ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ حد پار کر رہے ہیں، زبان سنبھال کر بات کریں میری بیٹی کے بارے میں۔ ارے ماجد صاحب، ہم تو زبان سنبھال کے بات کر رہے ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ آپ کی بیٹی 2 راتیں باہر گزار کر نہیں آئی؟ عبداللہ صاحب، آپ کو میں نے بتایا تو ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ 2 راتیں اسپتال میں داخل ہے۔ ماجد صاحب، یہ کیسا ایکسیڈنٹ تھا کہ آپ کی بیٹی ہسپتال میں تھی اور آپ لوگ سکون سے گھر میں بیٹھے تھے؟ اور ویسے بھی یہ کیسا ایکسیڈنٹ تھا کہ آپ کی بیٹی اس وقت بالکل صحیح سلامت کھڑی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں پر کوئی خروچ تک نہیں ہے جو اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کا پتہ بتائے؟ ماجد صاحب، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اندھے بھی نہیں ہیں۔ آپ کی بیٹی ایک صبح گھر سے اکیلی رکشے میں نکلتی ہے اور 2 دن بعد آپ لوگ اسے لاتے ہیں، جبکہ ان 2 دنوں میں وہ کہاں تھی اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ دیکھیے ماجد صاحب، ہمیں اس کے گھر سے نکلنے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے گھر سے نکلے یا چاہے نہ نکلے، لیکن آپ مہربانی کر کے یا تو اپنی بچی کی شادی کر دیں یا پھر آپ لوگ اس محلے سے کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ ابھی آپ کی بیٹی کی عدت ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں، اور آپ کے گھر اتنی بڑی بڑی گاڑیوں سے خوبرو نوجوان آپ کے گھر آ رہے ہیں جو ہم نے پہلے دیکھے ہی نہیں۔ بقول آپ کے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس دنیا میں، تو پھر یہ اچانک سے اتنے خوبرو نوجوان اتنی مہنگی گاڑیوں میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ آپ کی بچی اور آپ کے گھر کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول متاثر ہو رہا ہے، اس لیے مہربانی کر کے آپ ہم پر بھی کچھ رحم کریں۔ جبکہ دروازے پر کھڑا خاور ان کند ذہن لوگوں کی باتیں سنتا ضبط کے آخری مراحل پر کھڑا تھا۔ اگر اسے ماجد صاحب کا خیال نہ ہوتا اور اس وقت وہ ان کے گھر میں کھڑا نہ ہوتا تو ابھی کے ابھی اس آدمی کو پکڑ کر 1 سیکنڈ سے پہلے شوٹ کر دیتا، جو ایک عورت ذات کی اس قدر تذلیل کر رہے تھے بغیر حقائق جانے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہاں آنا منسا کی ذات کے لیے سوالیہ نشان بن جائے گا۔ اس نے تو ماجد صاحب کو اس لیے نہیں بلایا تھا اپنے پاس کہ اس بڑھاپے میں ان کو تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، لیکن اس کا یہاں آنا ان سب کو تکلیف میں مبتلا کر جائے گا۔ خاور کو یہ معلوم نہیں تھا۔ ماجد صاحب کی بات کرتے جب نظر خاور پر پڑی تو وہ ایک دم چپ ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت خاور کی ذات بھی لوگوں کے نشانے پر تھی۔ ارے بیٹا، آپ دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں نا۔ جبکہ ماجد صاحب کے اس طرح خاور کو مخاطب کرنے پر باقی تمام لوگ جو اس وقت ماجد صاحب سے بات کرنے ان کے گھر میں کھڑے تھے، انہوں نے بھی مڑ کر خاور کو دیکھا۔ ماجد صاحب، میرا فون یہاں رہ گیا تھا، بس وہی لینے آیا تھا۔ جبکہ خاور کو دیکھنے کے بعد اس کی بات سنتے لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے، جن کو خاور نے ایک سائڈ پر ہوتے باہر نکلنے کا راستہ دیا۔ جبکہ خاور کی بات سنتے حلیمہ بیگم کمرے کی طرف گئی اور خاور کا فون لا کر اسے اس کے حوالے کیا۔ میں نے اندر رکھ دیا تھا تاکہ گم نہ ہو جائے۔ خاور نے حلیمہ بیگم کی بات سن کر سر کو اس بات میں ہلایا اور سلام کرتا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنا خاور کو بہت مشکل لگا۔ جبکہ وہاں سے نکلنے سے پہلے خاور نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ منسا سے نکاح کا تھا۔
ٹھیک 2 دن بعد جب اس کی عدت ختم ہونی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ 2 دن بعد آ کر ماجد صاحب سے منسا کے نکاح کی بات کر کے اسی دن اسے رخصت کروا کے ان لوگوں سے نکال کر لے جائے گا جو اس کی ذات کو تنقید اور تذلیل کا نشانہ بنا رہے تھے۔ خاور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ منسا کو تحفظ کی چھت فراہم کرے گا تاکہ کوئی بھی ایرا گیرا اٹھ کر منسا کی ذات کو آڑے ہاتھوں نہ لے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 21۔ ویڈیو تھوڑی لانگ ہو چکی ہے، تقریباً 20 منٹس کی اور اباؤ کچھ سیکنڈس، تو لیکن یہ آپ لوگوں کی ہی فرمائش تھی کہ ایپیسوڈ لانگ ہو، تو اس وجہ سے اب آپ ایپیسوڈ لانگ ہے تو اب آپ خود ہی برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میری آگے سے کوشش یہی ہوگی کہ میں ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو لانگ ہی دوں، لیکن پھر یہ ہے یار کہ اس میں تھوڑی سی مسٹیکس ہوں گی جو آپ کو اگنور کرنا پڑیں گی، کیونکہ اتنی لمبی ایپیسوڈ لکھنے کے بعد پھر بالکل بھی یہ نہیں دل کرتا کہ اب میں اتنی لمبی ایپیسوڈ کو دوبارہ سے ریڈ کروں اور پھر اس کا جو ہے نا وہ میں سارا پروسیس کروں کہ ویڈیو بنانا اور وغیرہ وغیرہ، تو اتنا لمبا بھی پروسیجر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں ریڈنگ کے دوران ہی اپنی جو غلطیاں ہیں ویڈیو کو پش کر کے ان کو ٹھیک کر دوں گی، لیکن آپ لوگوں کو بھی تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا اور میری غلطیوں کو اگنور کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ایپیسوڈ کس طرح لگا۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کی بات مانی ہے، اب اسی طرح آپ لوگ میری بات مانیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو میرا ناول کا ایپیسوڈ جو ہے وہ کیسا لگا، کیونکہ اگر میں آپ لوگوں کی بات مان کر اتنا لمبا ایپیسوڈ لکھ سکتی ہوں تو پلیز آپ بھی میری بات مان کے مجھے اچھے سے کمنٹ کریں تاکہ انہیں پڑھ کے میری جو محنت ہے وہ پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا شدت سے ویٹ رہے گا، انتظار رہے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنے ایپیسوڈ نمبر 22 کے ساتھ انشاءاللہ میں کل حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔